بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امم با ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدأ جاز البيع لأنه مال متقوم اما لكونه منتفعا به في الحال او في الثاني وقد قيل لا يجوز قيل ان يبدو صلاحها والا والاول الاصح۔ اس وقت رائج یہ ہے کہ باغ لوگ خرید لیتے ہیں، باغ سے مراد درخت نہیں، کہ باغ لے لیتے ہیں کہ اس موسم میں جو پھل آئے گا وہ ہمارا رہے گا، پھل جب ختم ہو جاتا ہے باغ کے مالک کو باغ واپس کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ گویا پھل خریدتے ہیں، تو درخت پر لگے ہوئے پھل کی بیع یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر جو ہے پھل نکلے ہیں ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ قابل انتفاع نہیں، اس کا مطلب ہے لم یبدو صلاحہ کا یہ مطلب ہے کہ جس کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی، یعنی وہ قابل انتفاع نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ پھل نکل آئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ قابل انتفاع ہیں، اس کو کہتے ہیں یبدو صلاحہ۔ کہ جیسے آم لے لیجیے، کہ آم کے بہت چھوٹے چھوٹے پھل ہیں ابھی، کہ جھڑ جائیں تو وہ پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کام میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ٹوٹ کر گر جائیں تو پھر وہ اچار کھٹائی بنانے کے کام میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر اندر سے جو ہے جالی پڑ جاتی ہے تو اس کو کاربیٹ وغیرہ رکھ کر کے پختہ کر لیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ بہرحال وہ قابل انتفاع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تفسیر ہدایہ رحمۃ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر پھل بیچا اس کی صلاح ظاہر ہوئی ہے یا ظاہر نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں، کہ پھل نکل آیا ابھی چھوٹا ہے یا بڑا ہو گیا، دونوں صورتوں میں اس کی بیع جائز ہے، اس لیے کہ یہ مال متقوم ہے۔ اور اس کو جو ہے چھوٹا والا ہے، اگر بڑا ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے ٹوٹ کے گر گیا، ابھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ اگر وہ بالکل اندر سے جالی پڑ گئی ہے تو اسے رکھ دیں گے، وہ پک جائے گا، ایسے کھا لیں۔ اور اگر پکانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کی کھٹائی یا اچار کے لیے رکھ سکتے ہیں، تو فی الحال وہ قابل انتفاع ہے۔ اور اگر ابھی قابل انتفاع نہیں تو چند دن میں قابل انتفاع ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی بیع جائز ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ قابل انتفاع ہے، صلاح ظاہر ہو گئی ہے تو بیع جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ دیکھیے امام با ثمرتن، جس نے پھل جو ہے فروخت کیا، اس کی صلاح ظاہر ہو چکی ہے یا ظاہر نہیں ہوئی، اس کی بیع جائز ہے، اس لیے کہ مال متقوم ہے۔ دلیل دے رہے ہیں یا تو اس لیے کہ یہ فی الحال منتفع بھی ہے، کہ فی الحال اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، کھٹائی وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور فی الثانی، یا فی الحال نہیں لیکن زمان مستقبل میں وہ قابل انتفاع ہو سکتا ہے۔ وقد قیل، ایک قول یہ کہ لا یجوز ان یبدو صلاحہ، اگر اس کی صلاح ظاہر جو ہے ہو گئی ہے تو اس قیلا قد قیلا لا یجوز، ایک قول یہ ہے کہ اس کی بیع جائز ہی نہیں ہے، جس کی صلاح جو ہے ظاہر ہوئی ہو یا ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں فرق کرتے ہیں کہ اگر صلاح ظاہر ہو چکی ہے تو اس کی بیع جائز، صلاح نہیں ہوئی ہے تو بیع جائز نہیں۔ لیکن صاحب رایہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ والاول اصح، اور پہلا قول یہ اصح ہے، مفتبع ہے، کہ اس کی بیع جائز ہے چاہے صلاح ظاہر ہوئی ہو یا ظاہر نہ ہوئی۔ وعلی المشتری قطعها فی الحال، یہ تو بیچنا جائز ہے لیکن خریدار پر واجب ہے کہ فوراً توڑ لے، جس وقت بیع ہو گئی اب درخت سے سارے پھل توڑ لے۔ کیوں کہتے ہیں تفریغاً لملک البائع، بائع کی ملک کو فارغ کرنے کے لیے، تاکہ بائع کی اصل میں جب تک درخت اسی پر رہیں گے تو درخت تو بائع کی ملک ہے اور پھل اس کی ملک ہے، تو بائع اور مشتری دونوں کی ملک، دو انسانوں کی ملک ایک ساتھ مخلوط ہو گئی ہے، تو ایک ساتھ مخلوط نہیں ہونا چاہیے۔ مشتری بھی یہ ہے کہ اپنے پھل توڑ لے اور باغ اس کے حوالے کر دے، تاکہ بائع کی ملک
اپنی جگہ رہے اور مشتری کی ملک اپنی جگہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ تفریغاً لملک البائع، بائع کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے، وہذا اذا اشتراها مطلقاً، کہتے ہیں یہ تو اس وقت ہے جب کہ مطلقاً خریدا ہو، اور بشرط القطع، یا توڑنے کی شرط سے۔ کیا مطلب ہوا کہ باغ سے پھل خرید لیا، یہ کہا کہ یہ پھل جو آپ باغ میں لگے ہوئے، میں نے اس کو اتنے روپے میں خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، اب اس میں توڑنے یا نہ توڑنے کی کوئی قید نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی، تو اس کو کہتے ہیں کہ مطلقاً بیع۔ اور یا تو وقت بیع یہ شرط کر لی تھی کہ آپ یہ پھل خرید رہے ہیں اور خریدتے ہی آپ کو توڑنا ضروری ہوگا، تو جب توڑنا وہاں پہ شرط القطع، پھل توڑنے کی شرط کے ساتھ جو ہے خریدا تھا، تب بھی جو ہے اس پر واجب ہے توڑنا۔ وَإِن شَرَطَ تَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر نفس ایجاب و قبول میں جو ہے یہ شرط کر لیا تھا کہ پھل تو ہم نے خرید لیا اس شرط کے ساتھ کہ پھل جو ہے درخت پہ رہیں گے جب تک ہماری مرضی ہو، کہتے ہیں تو فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ لأنہ شرط لا یقتضیہ العقد، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔